تو ٹائٹینک جہاز کے روانہ ہونے سے تقریباً 3 دن پہلے اس کے ایک بیٹے کو کتے نے کاٹ لیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن یہ آج کی ویڈیو کسی مسلمان نامی شخص کی نہیں ہے۔ آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا کہ ٹائٹینک جہاز ڈوب چکا ہے اور اس میں سوار تمام تر افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ویور، میں دانیال چودھری اینڈ یو واچنگ فلائی پاکستان۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس ویڈیو کا مقصد اپنے مقدر کی تعریف کرنا، خود کو سراہنا، خود کو اپریشیٹ کرنا، خود کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، یہ کانفیڈنس پیدا کرنا کہ میرے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں۔ اور یقیناً اسی طرح جو انسان سٹرگل کرتا رہتا ہے اسے کئی بار ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جسے قدرت کو تسلیم کر لینا ہی ہماری اچھائی ہے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اور یقیناً یہ بات سچ بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جانتے ہیں، جو مانتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن یہ آج کی ویڈیو کسی مسلمان نامی شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ کے ایک کسان کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ ٹائٹینک جہاز سے منسلک ہے۔ آج ہم اس سے ہٹ کر پہلے جیسا کہ پولیٹیشنز اور اس کے بارے میں ہم آپ کو IMF اور اپنے ملک کی سیاسی حالات کے بارے میں آگاہ کرتے رہے، لیکن ہم نے یہ جانا کہ فلاح پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ اولین ترجیح خود کو کانفیڈنس رکھنا اور خود کے بارے میں جاننا ہے، تب ہی پاکستان کی فلاح ممکن ہے۔ اس لیے ہم نے آج سیاسی ٹاپک سے ہٹ کر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ٹائٹینک جہاز جو اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ٹائٹینک جہاز وہ سمندری جہاز تھا جو بہت بڑا تھا، جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے۔ جی ناظرین، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، کلارک نامی کسان کی ایک کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ کلارک ایک کسان تھا۔ جب کلارک نے یہ سنا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک جس کا نام ہے، وہ ایک سمندر کی طرف سے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوگا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں نے جو اپنی جمع پونجی جمع کر کے رکھی ہے وہ اس سے اس کی ٹکٹیں خریدوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس سہانے سفر پر جاؤں اور گھوموں پھروں، انجوائے کروں، اور میرا بھی نام ٹائٹینک پر سفر کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ تو کلارک نامی شخص نے اپنی تمام تر جمع پونجی اکٹھی کی اور اسے ٹائٹینک جہاز کی ٹکٹیں خریدنے پر صرف کر دیے۔ آج سے 7 دن بعد جیسا کہ جہاز نے روانہ ہونا تھا، اپنی پہلی جو اڑان تھی، اپنی پہلی پرواز تھی، وہ جہاز نے بھرنی تھی۔ تو جیسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے، کلارک نامی شخص بےتاب ہوتا جا رہا تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب میں ٹائٹینک کا سفر کروں گا اور میرا بھی نام اس عظیم لسٹ میں شامل ہوگا۔ تو کلارک کا ایک پالتو جانور کتا بھی تھا جو اس نے اپنے گھر میں پال رکھا تھا۔ تو ٹائٹینک جہاز کے روانہ ہونے سے تقریباً 3 دن پہلے اس کے ایک بیٹے کو کتے نے کاٹ لیا۔ ہوا یوں کہ وہ گھر کے سارے افراد اس بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگے، اس سے ٹریٹمنٹ دلوایا کہ یہ بچہ جلد سے جلد ریکور ہو جائے اور ہم ٹائٹینک کا سفر کر لیں، کیونکہ ٹکٹ بھی ریفنڈیبل نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اگر ہم اس شاہانہ سفر کا مزہ نہ لے سکے تو ہماری تمام تر زندگی کی کمائی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم اس کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بچے کی طبیعت زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی گئی اور والدہ نے یہ کہا، ٹوٹل 7 افراد تھے، تو 5 بیٹے اور 2 وہ، اور والدہ نے یہ کہا کہ آپ دوسرے 4 بیٹوں کے ساتھ
سفر پر چلے جائیں، کیونکہ آپ نے ساری جمع پونجی سفر کے لیے اکٹھی صرف کر دی ہے۔ آپ سفر کے انجوائے کریں، اور میں کیونکہ میرا بیٹا یہ بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت ناساز ہے، میں اس سفر پر روانہ نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ تو کلارک نامی شخص سمندر کے کنارے بیٹھ کر پریشان ہو گیا، اور اس نے سوچا میرا بچہ جو بستر مرگ پر پڑا ہے، میں اسے چھوڑ کر کس طرح جہاز پر اپنے سفر کا مزہ لے سکتا ہوں۔ کلارک نے یہ طے کیا کہ جمع پونجی تو ساری ختم ہو چکی، میں نے کیونکہ ٹکٹیں ریفنڈیبل نہیں ہیں تو میں نے سب کچھ اپنا نقصان کر دیا، پانی میں بہا دیا۔ تو وہ سوچ کر پریشان ہوا بیٹھا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے روانہ ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹائٹینک اپنے سمندر میں روانہ ہونے لگتا ہے تو کلارک نامی شخص اور اس کے بیٹے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کلارک کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں سب کچھ اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، اپنی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ وہ پریشانی کے عالم میں خود کی قسمت کو کوستا ہوا سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوستا ہوا خدا کی طرف نمدیدہ آنکھوں سے دیکھتا ہوا پریشان حال بیٹھا تھا کہ دن گزرتے گئے۔ 4 دن بعد جب یہ اعلان ہوا کہ ٹائٹینک جہاز ڈوب چکا ہے اور اس میں سوار تمام تر افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، تو کلارک نامی شخص فوراً دوڑا۔ یہ خبر سن کر اس نے اپنے پالتو جانور کتے کو ڈھونڈا اور اسے وہ پیار کرنے لگا، اسے بار بار اس کا منہ پر کس کرنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے بچا لیا۔ دراصل یہ فیصلہ ایک کتے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، اس کی ایک نوازش تھی، کس طرح اس نے اپنے بندوں کو ایک عظیم مصیبت سے، ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے جس کے لیے ہوتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے، کیونکہ کلارک نامی شخص نے اس کے بعد یہ جانا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہی کلارک نامی شخص کی کہانی کو دیکھیں تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، جو ہوتا آیا پاسٹ میں وہ ہوتا آیا، اس سے آنے والا مستقبل یقیناً بہتر ہوگا۔ ہمیں ماضی کی تکلیفوں، پریشانیوں اور اپنی قسمت کو ہر وقت کوستے رہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے کہ ہماری زندگی خراب ہوگی، ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ لیکن یہ جانیے کہ جو کچھ ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کلارک کا وہ پالتو کتا کلارک کے بیٹے کو نہ کاٹتا تو آج وہ بھی ان مسافروں کے ساتھ ہلاک ہوئے ہوتے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد خود کو پہچاننا، خدا تعالیٰ کی رولز آف نیچر کو فالو کرنا، خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، سرہم کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اور اسی کے فیصلوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی اور اس سے بہتر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ نگہبان۔